بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، سائیکالوجی ایک ایسا ملکہ ہے کہ جو لوگ سائیکالوجی کے اندر ماہر ہوتے ہیں، جو لوگ سائیکالوجی کو سٹڈی کرتے ہیں، جو لوگ سائیکالوجی کے بارے میں جانتے ہیں، تو وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ سب جان لیتے ہیں کہ جو ان کے سامنے بندہ ہے، آیا کہ وہ بندہ سیدھا سادہ ہے، شاطر ہے، چالاک ہے، وہ اس بندے کو اس کی حرکات سے، اس کے چہرے کے ریاکشن سے، اس کی باڈی لینگویج سے پہچان لیتے ہیں۔ اور میرا آج کا جو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آج میں آپ کو جو چالاک اور شاطر لوگ ہوتے ہیں ان کی میں آپ کو 10 نشانیاں بتاؤں گا۔ ہو سکتا ہے میں اس ویڈیو کو 2 پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کر دوں کہ 5 نشانیاں جو ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اور 5 جو ہیں وہ اس سے اگلی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا، اور وہ پارٹ میں جلدی اپلوڈ کر دوں گا۔ تو ویڈیو کو دھیان سے اور مکمل ضرور دیکھیے گا، اور اگر ان نشانیوں میں سے کوئی بھی آپ کے اندر نشانی ہوئی تو کمنٹ کے اندر بھی لازمی سے بتا دیجیے گا۔ پیارے دوستو، چالاک لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جن کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، بات کرنے کا طریقہ، ان کی باڈی لینگویج دوسروں سے بالکل الگ قسم کی ہوتی ہے۔ یعنی وہ ہر کسی کے ساتھ گھلتے ملتے نہیں ہیں، ہر کسی کے ساتھ بہت زیادہ باتیں نہیں کرتے، ہر کسی کے ساتھ اپنے ایموشنز کو شیئر نہیں کرتے، اور ہر کسی کو جو ہے وہ اپنے پرسنل میٹرز کے اندر بھی انوالو نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کی اس ویڈیو میں آپ کو صرف 5 نشانیاں بتاؤں گا، وہ اس لیے کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، تو میں ویڈیو کو جلدی سے شروع کرتا ہوں۔ تو دوستو، چالاک لوگوں کی جو پہلی نشانی ہوتی ہے وہ ہے اسٹریٹجک سائلنس۔ اسٹریٹجک سائلنس کا مطلب یہ ہے کہ حکمت عملی والی خاموشی۔ دوستو، خاموشی سے مراد کیا ہے؟ کیا بندہ ہر وقت خاموش رہے؟ نہیں دوستو، جو چالاک لوگ ہوتے ہیں وہ الفاظ کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں۔ وہ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ اگر وہ دوسروں کے سامنے فضول باتیں کریں گے، دوسروں سے اپنی باتوں کو شیئر کریں گے، اپنی پرسنل باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، تو اس سے وہ اپنی انرجی کو بھی ضائع کریں گے، اور اپنے راز کو بھی، اپنی پرسنل باتوں کو دوسروں کو شیئر کرنے کی وجہ سے بھی وہ مصیبت میں پڑ سکتے ہیں۔ تو چالاک لوگوں کی ایک یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ خاموش رہتے ہیں، وہ کسی سے فضول گفتگو نہیں کرتے۔ ہاں، جب کوئی بندہ ان کو جو ہے وہ بولتا جاتا ہے، ان کے سامنے جو ہے وہ اپنی باتیں رکھتا جاتا ہے، تو وہ ان کی باتوں کو سنتے ہیں۔ وہ بولتے کم ہیں اور سنتے زیادہ ہیں، اور اسی وجہ سے وہ دوسرے کے خیالات کو جان لیتے ہیں، اس کی باڈی لینگویج کو سمجھتے ہیں، اس بندے کے چہرے کے ریاکشن سے یہ جان لیتے ہیں کہ یہ بندہ کس ٹائپ کا ہے۔ آیا یہ بندہ سیدھا سادہ ہے، یا یہ بندہ جو ہے وہ ان کو کسی نقصان پہنچانے کی غرض سے آیا ہے۔ اور جب کوئی بندہ ان کو غصے سے برا بھلا کہتا ہے تو وہ جو ہے وہ خاموش رہتے ہیں، اس کے الفاظ کو دیکھ کر، اس کے الفاظ کے اندر غور کر کے اسی کے مطابق جو ہے وہ اس کو جواب دیتے ہیں، بہت زیادہ سوچنے سمجھنے کے بعد۔ تو دوستو، چالاک لوگوں کا پہلا پوائنٹ کیا ہوا؟ اسٹریٹجک سائلنس۔ اور دوسرا پوائنٹ جو دوسری ان کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ماسٹر آف ایموشنز۔ دوستو، ماسٹر آف ایموشن سائیکالوجی کے اندر اس کو ایموشنل انٹیلیجنس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جذبات پر قابو رکھنا۔ دوستو، آپ نے اپنی زندگی کے اندر بعض لوگ ایسے دیکھے ہوں گے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ان کی بے عزتی کر دے، ان کو برا بھلا کہہ دے، ان کو جو ہے وہ ٹرول کرے، ان کو جو ہے وہ استعمال کرے، تو وہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ دکھے اور دکھی رہنے لگ جاتے ہیں، اور جو ہے وہ بعض دفعہ روتے بھی ہیں اور بہت زیادہ پریشان رہنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جو چالاک لوگ ہوتے ہیں، جو شاطر لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہیں۔ وہ اپنے جذبات کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ اگر ان کو کسی بات کا دکھ بھی ہے تو وہ اپنے دکھ کو
اپنے اندر سمو لیتے ہیں اور کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتے. یہ ان کے اندر اپنے دکھ کو سمو لینے کا، اپنی خوشی کو سمو لینے کا یہ ایک ملکہ ہوتا ہے. اور دوسری بات دوستو یہ کہ جب کوئی شخص ان کو برا بلا کہتا ہے، ان کی بے عزتی کرتا ہے، ان کو ٹرول کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی اس کو پلٹ کر جواب نہیں دیتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے اس کی باتوں کو سنتے ہیں اور پھر اس کی باتوں کو سمجھنے کے بعد، بہت زیادہ سوچنے سمجھنے کے بعد منہ توڑ اس کو ویسا ہی جواب دیتے ہیں کہ جیسا وہ بندہ ڈیزرو کرتا ہے. یعنی وہ اس کی باتوں میں سے کچھ ایسی باتیں نکال لیتے ہیں، کیونکہ جب کوئی شخص بہت زیادہ بولتا ہے تو وہ باتوں باتوں میں کچھ ایسی باتیں بھی کر دیتا ہے کہ جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی، اور چلاک لوگ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر اس کی انہی باتوں کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہی اس کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں. تو دوستو چلاک لوگوں کی دوسری نشانی ہے the master of emotions. اور پیارے دوستو چلاک لوگوں کی جو تیسری نشانی ہے وہ ہے keep observation. keep observation سے مراد یہ باڈی لینگویج کی ایک نشانی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ صرف جو چلاک لوگ ہوتے ہیں وہ صرف باتیں نہیں کرتے. یعنی آپ نے بعض دفعہ دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگ چہرے کے ریاکشنز پر، ان کے رہنے سہنے پر، ان کے بات کرنے کے طریقے پر، ان کے جو ہے وہ اپنی باڈی کو مختلف طریقوں سے بات کرتے وقت یا کسی کو بات سمجھانے کے وقت جو لوگ اشارے کرتے ہیں یا اپنے چہرے کے ریاکشنز کو تبدیل کرتے ہیں، یہ چلاک لوگ ان چیزوں پر بھی بہت زیادہ غور کرتے ہیں، ان چیزوں کو بھی بہت زیادہ نوٹ کرتے ہیں. کیونکہ چلاک لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان سب چیزوں پر اس وجہ سے غور کرتے ہیں کیونکہ ان سب چیزوں میں سے بھی ہمیں بندے کی کچھ عادات کا، کچھ فیسلٹیز کا، کچھ خوبیوں کا پتہ چل جاتا ہے. ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بندہ چلاک ہے، سیدھا سادہ ہے، شاطر ہے، یا وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی غرض سے آیا ہے. تو چلاک لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان سب پر بھی غور کرتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کب بندے کے چہرے کے ریاکشنز تبدیل ہو رہے ہیں، کب بندے کی آواز لڑکھڑا رہی ہے اور کب جو ہے وہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ دائیں بائیں جھانک رہی ہیں. تو یہ وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ ان کو بہت ہی زیادہ ڈیپلی دیکھتے ہیں اور یہ سامنے والے کو یہ محسوس نہیں ہونے دیتے کہ وہ آپ کو اس نظریے سے آپ کو دیکھ رہا ہے، اس نظریے سے آپ کا جو ہے وہ مشاہدہ کر رہا ہے. اور جب وہ سامنے والے کو مکمل طور پر جان لیتے ہیں، اس کو مکمل طور پر پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ اس بات کا احساس اس شخص کو نہیں ہونے دیتے. اور دوستوں چلاک لوگوں کی جو چوتھی نشانی ہے وہ یہ ہے سلیکٹیو ڈسکلوزر، یعنی مخصوص معلومات دینا. دوستوں جو چلاک لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس بات پر غور کریں کہ اگر آپ چلاک لوگوں سے یا شاطر لوگوں سے بہت زیادہ جو ہے وہ بات کریں، اس سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی اگر آپ بات کریں، تو چلاک لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی باتوں سے آپ کی ساری خوبیوں کو، آپ کے بارے میں سب کچھ جان لیتے ہیں، لیکن وہ اپنا آپ کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتے. یعنی وہ صرف ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں، بات کے مطابق جواب دیتے ہیں، بات کو دائیں بائیں نہیں گھماتے، ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ ان کی کمزوریوں کو جان سکے. اور ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ جو چلاک لوگ ہوتے ہیں وہ باتوں ہی باتوں میں آپ سے آپ کی ساری کمزوریوں کا بھی پتہ لگا لیتے ہیں، آپ سے پوچھ لیتے ہیں، لیکن اپنی کمزوریاں، اپنے جذبات جو ہے وہ، اپنے ایموشن جو ہے وہ کبھی بھی دوسروں کے سامنے ظاہر ہونے نہیں دیتے ہیں. تو یہ چلاک لوگوں کی ایک نشانی ہے. اور جو پانچویں اور آخری نشانی ہے وہ چلاک لوگوں کی یہ ہے کہ پریڈکٹیو تھنکنگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نتائج کا پہلے سے اندازہ. دوستو جو چلاک لوگ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے کوئی معاملہ یا کوئی حادثہ پیش آنے والا ہوتا ہے یا کوئی ان کے ساتھ کوئی کام ایسا یا کسی ٹریپ میں جب وہ پھنس جاتے ہیں تو ان کے سامنے جو نتائج اس کے جو ہے وہ ظاہر ہونے والے ہوتے ہیں تو وہ اس کے نتائج کو پہلے سوچتے ہیں، وہ اس کو بار بار دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اس کے جو ہے وہ اول یہ نتائج ہو سکتا ہے، اس کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے.
یعنی وہ 3 سے 4 نتائج جو ہے وہ اس کے بارے میں سوچ کر رکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ہمارے ساتھ کوئی بھی حادثہ یا پیش آئے تو اس کے یہ نتائج جو ہے وہ ہمارے اوپر پڑ سکتے ہیں۔ تو جو چلاک لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے سے ہی اس حادثے کے متعلق 3 سے 4 نتائج سوچ کر رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں پلان بنا کر رکھتے ہیں۔ اور ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب وہ پلان بناتے ہیں تو وہ اپنے پلان کو اس طریقے سے ڈیزائن کرتے ہیں، اپنا پلان اس طریقے سے بناتے ہیں کہ اگر ان کا پہلا حادثہ یعنی جو پہلا نتیجہ انہوں نے سوچا ہے اگر وہ پیش نہ آئے تو ان کا پلان اے بیکار نہ ہو، وہ پلان اے سے ڈائریکٹ پلان بی کی طرف جو ہے وہ جمپ کر لیں اور پلان بی کو سر انجام دیں۔ یعنی پلان اے کے چکروں میں وہ پلان بی کو بھولتے نہیں۔ یعنی اگر انہوں نے ایک حادثے کے نتیجے کے بارے میں ایک پلان بنایا ہے، اب وہ حادثہ ان کو ویسے پیش نہیں آیا، اس کا وہ نتیجہ پیش نہیں آیا، تو وہ 3 سے 4 نتیجے پہلے سوچ کر رکھتے ہیں اور ان نتیجوں کے مطابق پلان ڈیزائن کر لیتے ہیں، پلان بنا لیتے ہیں۔ اور وہ پلان کو اس طرح سے بناتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ جب ان کو کوئی بھی حادثہ پیش آئے تو وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ دوسری طرف جو ہے وہ جمپ کر دیں۔ یعنی پلان اے جب ان کو پیش آیا ہے تو وہ پلان یعنی پہلا حادثہ جب ان کو پیش آیا اور ان کا جو انہوں نے نتیجہ سوچا ہے وہ پیش آیا تو اس کے مطابق جو انہوں نے پلان بنایا ہے وہ اس پر عمل کریں، اور اگر وہ نہیں پیش آتا، کوئی اور پیش آتا ہے تو وہ اپنے اس پلان سے اس پلان بی کی طرف جو ہے وہ جمپ کر لیں اور اس کو سر انجام دیں۔ تو دوستو ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو تو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ جتنی بھی میں نے نشانیاں بتائی ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ چلیں میں آپ کے سامنے ان سب نشانیوں کو جو ہے وہ ایک مرتبہ جو ہے وہ پھر سے دہرا دیتا ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ ان نشانیوں کو دہرا لیجئے۔ چلاک لوگوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اسٹریٹجک سائلنس، اور دوسری نشانی ماسٹر آف ایموشنز، تیسری نشانی چالاک لوگوں کی یہ ہے کہ کیپ آبزرویشن، چوتھی نشانی یہ ہے کہ سلیکٹیو ڈسکلوسورس، اور پانچویں نشانی جو ہے وہ چالاک لوگوں کی وہ یہ ہے کہ پریڈکٹیو تھنکنگ۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ 5 نشانیاں جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر لفظوں کی تھوڑی سی گڑبڑ ہو چکی ہو تو میں آپ سے معافی چاہوں گا، اور میں دوستوں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں آپ کے لیے ایسی ہی معلومات اور انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہے وہ انٹرٹیننگ ویڈیو آپ کے لیے لے کر آتا رہا ہوں۔ تو ابھی اپنے بھائی کو دیجیے گا اجازت، ملتا ہوں آپ سے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ کی امان، اللہ حافظ۔